اوپر آ کر اسے قبول کر لیا ان کا نعرہ فرد ہو گیا۔ جنہوں نے آج بھی یسوع کو قبول نہیں کیا نا، انہوں کا یسوع آج بھی صلیب پر ہے۔ اور میرا یسوع مسیح یروشلم میں فتح کے لیے گیا اور اس نے فتح پائی۔ جن کا نعرہ بدل گیا ان کی صلیب کھا لی، اور جن کا نعرہ نہیں بدلا ان کی صلیب پر آج بھی یسوع لٹکا ہے۔ جن کا نعرہ بدل گیا اس کے یسوع کی قبر کھا لی، اور جس کا نعرہ نہیں بدلا اس کی وہ آج بھی اپنے یسوع کو مٹی کے اندر، لکڑی کے اندر، بتوں کے اندر ڈھونڈ رہا ہے۔ جس کا نعرہ بدل گیا، آسمان پر کا نعرہ لگاتے ہیں اور زمین والے کہہ رہے ہیں ہوشنا سانو بچا، لیکن جس نے یسوع کو قبول کر لیا اور جس نے یہ جان لیا کہ یسوع میرا مر گیا تھا اب زندہ، اپنا باز زندہ رہتا ہے، یہ فتح یاب نعرہ ہے، یہ وہ نعرہ ہے، یہ وہ نعرہ کیا کہتا ہے؟ سنیے آسمان پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حمد، اور جن کے پاس صاف سفید جامے تھے اور جن کے پاس یہ جھنڈیاں تھی اور دل کے اندر یسوع مسیح تھا، یسوع کے وسیلے سے جامے سفید ہو گئے۔ ان کو یسوع نے بھی یہ دیے، یہ جھنڈیاں دی، اور وہ نعرہ یہ نہیں لگا رہے ہوشنا مبارک ہے وہ خدا ان کے نام سے آتا ہے، نعرہ بدل دیا خدا نے۔ سنیے نعرہ بدل گیا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے کہہ رہے ہیں حمد، تمجید، حکمت، شکر گزاری، عزت، قدرت اور طاقت، ہر ایک چیز ہمارے خداوند کی ہے۔ کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ اور میری حمد بھی میرے یسوع کے لیے جو زندہ ہے، اور میری حکمت بھی میرے یسوع کے لیے جس کی صلیب کھالی ہے، اور میری شکر گزاری بھی اور یسوع کے لیے جس نے کیا کیا؟ مجھے بہت گناہ سے چھڑا لیا۔ اور میری طاقت کس سے؟ میری یسوع مسیح سے۔ اور میری قدرت کس سے؟ میرے یسوع مسیح سے۔ اور میرا زور کس سے؟ میرے یسوع مسیح سے، کیونکہ ان سب کا مالک میرا یسوع مسیح ہے۔ نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی وسیلہ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، صرف وہی نام ہے جو آسمان سے اترا، یعنی شرم کے اندر داخل ہوا۔ اس نے موت کی آنکھوں میں موت کی آنکھوں میں ڈالا، اس نے موت کو ہرایا، اس نے اپنی صلیب پر بھی فتح پائی، اس نے قبر پر بھی صلیب فتح پائی۔ اس لیے قدرت، حکمت، شکرگزاری، حمد کے لائق صرف ایک ہی خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ چلا کر کہتے ہیں ذبح کیا ہوا برا، جس نے ذبح ہو کر ہم سب کو اس کے ہاتھ سے خرید لیا۔ ہاللیلویہ۔ بابا باپ کا بیٹا جو زمینی باپ ہے، اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا، انہوں نے کہا خدا کا بیٹا نہیں چاہیے، ہماری آنکھوں سے دور لے جا، ہمیں باپ کا بیٹا زمینی بابا دے دے۔ ایسی خواہشیں ہماری لیے۔ ابھی تو ہم بڑے جوش کے ساتھ آج ہم نے کہا ہاللیلویہ، بادشاہوں کا بادشاہ اور یسوع بادشاہ، پھر ہم نے کہا اسرائیل کا بادشاہ، اور بھی وقت ختم ہوگا، یہ نیچے گرائیں گے آپ، اور پھر اسی بھیڑ کی مانند جنہوں نے پھر کیا کہا ہمیں یہ بادشاہ نہیں چاہیے، اسے صلیب پر چڑھا دے۔ ہماری بھی یہی وہ بھیڑ بن جائے گی، یہ وہی بھیڑ بن جائے گی جو آج تو بڑی گالیاں لڑاتی ہے، اور اگلے ہی ہفتے یہ وہ بھیڑ بن جائے گی جو کہے گی اسے صلیب پر چڑھا دے۔ اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کاموں سے ہم بھی اسی بھیڑ کی مانند بن جاتے ہیں۔ یسوع مسیح اس لیے یروشلم کے اندر داخل ہوا تاکہ لوگ اس کو جانیں، لوگ اس کو پہچانیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کی زندگی کے اندر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ سنیے، آئے گا، رومیوں سے جنگ کرے گا، ہمیں آزاد کرے گا۔ سوچ بدل گئی، سوچ بدل گئی۔ یسوع کہتا ہے یہ مجھے جانے، اور یسوع جان کی کوشش نہیں کی تھی، اپنی مرضی کر لے گا۔ انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ بادشاہ آئے گا، کلام کہتا ہے یہ سرگنڈا نہ پیسے گا، نہ توڑے گا، حلیم ہے، صادق ہے، گدھے پر سوار ہے۔ انہوں نے کہا یہ آئے گا، وہ بڑے خوش، اب جنگ ہوگی۔ اسی شاگردوں نے کہا ہم میں بڑا کون ہے؟ اب بادشاہ بنے گا، میں وزیر بنا گا۔
آپ وزیر خوراک لگ جائے گا، آپ وزیر ڈیفینس لگ جائے گا، جو بڑا ہوگا وہ اس کا بڑا وزیر ہوگا۔ یسوع ایک مقصد لے کر آیا، ہوشانا بچہ ہم کو۔ زبور 118 اس کی 25-26 میں بھی لکھا ہے، مبارک ہے ہمارا باپ داؤد جس کی بادشاہی چلی آ رہی ہے۔ اب داؤد کی طرح تخت پر بیٹھے گا اور ہمیں رومیوں سے لڑ کر ہمیں آزاد کرے گا۔ لیکن یسوع تو کوئی اور جنگ کرنے آیا تھا باجی، یسوع کا مقابلہ کسی اور نال سی۔ یسوع کی جنگ اس سے تھی جس نے ساری دنیا کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، اور یسوع مسیح اس سے جنگ کرنے جا رہا تھا جس نے ساری دنیا کے اندر موت کے ڈر کو پکڑ رکھا تھا۔ اور یسوع مسیح نے جب داخلہ لیا، اور اب جانتے ہیں خدا نے کہا میری بڑی خواہش تھی، بلکہ لکھا ہے اس نے دیکھا اور واضح لکھا ہے وہ رویا، اس کے آنسو نکلے۔ یسوع 3 مرتبہ رویا، بائبل مقدس کے اندر 3 دفعہ یسوع نے اپنے آنسو گرائے۔ ایک دفعہ لازر کو زندہ کیا، ایک دفعہ یسوع کا جب فاتحانہ شاہانہ بادشاہوں کا بادشاہ کا استقبال ہوا، ایک دفعہ جب وہ گتسمنی کے اندر اس کا پسینہ بوندوں کی مانند گرا، اور عبرانیوں کا مصنف اپنے 5ویں باب اس کی 2 آیت میں کہتا ہے اس نے رو رو کر التجا کی، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی ہو۔ 3 دفعہ یسوع مسیح رویا، ایک دفعہ یہاں پر رویا۔ میں یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یسوع مسیح کا یروشلم کے اندر آنا ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز تھا۔ کس کے پاس؟ یسوع کے پاس۔ کس کے پاس؟ مل کے کہیے گا ہاللویا۔ ہاتھ نہیں دکھے، ہاتھ دکھے نہیں سارے آنے ہاللویا ہاللویا۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو آسمان میں برکت اسلام کی دے، آپ کے پاس وہاں پر سفید جامے ہو، آپ زمین پر بھی لہرائے اور آپ آسمان پر بھی لہرائے۔ جس طرح آج آپ نے زمین پر نعرے مارے ہیں، اسی طرح یہ ڈالیاں اٹھا کر آپ آسمان پر یسوع کے ساتھ فتح یاب ہو۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت ساری برکتوں سے نوازے۔ ہاللویا۔ اس لیے آتے ہیں، اس لیے اکٹھے تھے، بزنس کریں گے، بکرے بیچیں گے، اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ لکھا ہے کوڑا بنا کر اس نے مارا اور گھر کو صاف کیا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ سنیے دوسرا کام۔ دوسرا شام ہوئی، اگلے دن اس نے ایک درخت کو دیکھا، ایک انجیر کے درخت کو دیکھا، بڑے پتے، بڑی ہریالی۔ اس نے کہا اس میں تو پھل ہوگا۔